آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ ہے حسد۔ انہی میں زبان کے بہت سارے گناہ بتائے دیے گئے تھے، ان میں اب آج کی مجلس کا عنوان ہے حسد۔ بتایا تھا ہمارے سلسلے چشتیہ میں محنت کرائی جاتی ہے دلوں کو رذائل، گناہ اور برائیوں سے پاک کرنے پر۔ ہمارے سلسلے چشتیہ میں محنت کرائی جاتی ہے ہمارے دلوں کو گناہ، رذائل اور اس قسم کے برائیوں سے پاک کرنے پر، اس پر محنت کرائی جاتی ہے۔ اس لیے بار بار ایسے گناہ جن سے ہمارے دل کی دنیا کو نقصان پہنچتا ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تاکہ جب ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اس کی برکت سے وہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے اور ہم ان گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں۔ ان میں کا ایک گناہ حسد ہے۔ حسد ایک مہلک بیماری ہے اور حسد نے بہت سوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ حسد کے معنی آتے ہیں، ایک کیڑا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کہا جائے کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا بکری، بیل، گائے، بھینس، ایک چھوٹا سا کیڑا اس کو چپک جاتا تھا۔ میں نے گاؤں میں اس کا نام سنا تھا گوچڑی، ٹھیک ہے۔ حسد کے معنی آتے ہیں وہ گوچڑی کے، لغوی معنی اگر اس کی تلاش کی جائے، ایسا وہ خطرناک کیڑا جو بالکل چپک جاتا ہے، وہ بالوں پہ نہیں رہتا ہے، چمڑی پر بالکل بدن پہ گھس جاتا ہے اور اندر سے آہستہ آہستہ خون چوستے رہتا ہے۔ بس یہ بات اگر آپ نے سمجھی ہے، اسی کا نام یہ ہے حسد۔ اب چونکہ حسد کرنے والا بھی جب حسد کرتا ہے تو اس کیڑے کی طرح یہ بیماری اس کے دل کو چپک جاتی ہے اور اندر سے اسے کھا جاتی ہے۔ کس کو کھا جاتی ہے؟ خود حسد کرنے والے کو، جو حسد کر رہا ہے کسی سے، وہ گوچڑی کی طرح یہ بیماری اس کو چپک گئی اور وہ اندر سے اس کا خون چوس رہی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لو کہ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے۔ کس کا نقصان ہے؟ خود اپنی ذات کا نقصان ہے کہ خود کا خون اوٹ رہا ہے۔ اس نے کس کا کیا نقصان کیا؟ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو، کسی کو دیکھ کر جلنا، اوٹنا، برا چاہنا خود بہت برا ہے۔ جس کے بارے میں جلا جا رہا ہے، اوٹا جا رہا ہے، برا چاہا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو نہ آتا ہے نہ پتہ ہے، وہ تو خوش و خرم ہے، مگن ہے، مگر اس کی اپنی ذات کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ گوچڑی اس کے دل میں چپک گئی۔ آپ دیکھو انسان کے بدن میں چپکے تو کتنا برا محسوس ہوتا ہے، جلدی سے جانور سے وہ چھٹتی نہیں ہے، تو اب کسی کے دل ہی میں چپک گئی تو کتنی بری بات ہے، کتنا نقصان اٹھا رہا ہے۔ عورتوں کو یہ باتیں خاص سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کسی کا دیکھ کے خواہ مخواہ کے اپنے دل پہ گوچڑی لگا کے کیا فائدہ؟
تمہارا ہی خون اوٹ رہا ہے، تمہارا ہی خون جل رہا ہے، تم کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ حسد کی آگ ہے جو دل میں جل رہی ہے۔ اس امت پر سب سے زیادہ حسد یہودیوں نے کیا ہے۔ یہودیوں کو اس امت پر سب سے زیادہ حسد ہے، بہت جلتے ہیں، اوٹتے ہیں، اندر سے جلے ہوئے اوٹے ہوئے ہیں وہ۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے اولاد کو جانتے ہیں ایسے ہی وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے زیادہ جاننے کے باوجود مانتے نہیں ہیں۔ حسدم من عند انفسہم، کیوں نہیں؟ کہ ان کے دل میں پیغمبر کا کیا ہے؟ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ وہ یہ بولتے تھے کہ ہم یہودی ہیں، لہٰذا پیغمبر ہم یہودیوں میں سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ قریش خاندان میں دوسرے خاندان میں پیغمبر کیوں گئے؟ اس لیے ان کو حسد ہو گیا، تو اتنا برا حسد ہو گیا کہ آج تک یہ گوچڑی ان سب کے دلوں میں چپکی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو تباہ برباد فرمائے، اور اللہ تباہ فرما رہا ہے۔ ظاہر میں وہ بہت کچھ دکھتے ہیں، لیکن اندر سے بہت زیادہ اوٹے ہوئے ہیں وہ، اور ان کا یہ اوٹنا ہی ان کے تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بات میں نے خاص طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی کا اچھا ہوتا ہوا دیکھ کر اپنا برا چاہنا، اس سے سامنے والے کا برا ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں وہ ایک گوچڑی چپک جاتی ہے جو ہم کو اندر سے کھوکھلا بنا کر تباہ برباد کرتے رہتی ہے۔ حسد کوئی اچھی چیز قطعاً نہیں ہے۔ عام لفظوں میں حسد کہتے ہیں کسی شخص کے کسی بھی چیز میں اچھا ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کے برا ہونے کو، برا چاہنے کو حسد کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے کسی بھی معاملے میں اچھا ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کے بارے میں برا چاہنے کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کرنے والا عام طور پر اس طرح حسد کرتا ہے کہ ارے اس کا اتنا اچھا کیوں ہوا، اپنا اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن سامنے والے کا اتنا اچھا کیوں ہوا، بس اس کا اچھا ہونا اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ جو اس کو برداشت نہیں ہو رہا، اسی کا نام حسد ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر لو، کسی شخص کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں، اس کے اولاد اچھی ہیں، اس کا گھردار بہترین اچھا ہے، اس کے پاس جو ہے گاڑی ہے، موٹریں ہیں، بنگلہ ہے، اس کا سارا نظام اچھا چل رہا ہے، اچھا ہے۔ اب اس کا اتنا اچھا کیوں ہے؟ اگر اس بات کو کوئی شخص پسند نہ کرے کہ اس کا اچھا کیوں ہے، بس اس کا اچھا کیوں ہے، یہی کیوں اس شخص کو جلاتا ہے، اوٹاتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اسی کا نام حسد ہے۔ آج کی مجلس میں اس بات پر جم کر محنت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم
اس خطرناک بیماری سے موت تک خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بچانے کی مکمل فکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ آج تک حسد کرنے والوں کا کبھی اچھا نہیں، تو میں نے آپ کو حسد کے موٹے انداز میں جو مطلب بتائے ہیں آپ اس کو یاد رکھو، اور اتنی خطرناک گھناؤنی بات ہے وہ ذہن میں رکھو تو ہمارا بہت بہت فائدہ ہوگا۔ تو حسد کے لغوی معنی جو لغت میں ملیں گے آپ کو، اس میں کوئی اور جملہ ہے، لیکن اپنے سمجھنے کے لیے اسے کیا بولتے ہیں؟ گوچڑی، جو جانوروں کو چپک جاتی ہے اور کیسے نقصان پہنچاتی ہے، اندر سے سارا خون چوس لیتی ہے۔ بس یہی کیفیت حسد کرنے والے کی ہوتی ہے، اور اس کو بس وہ چوستے رہتی ہے۔ تو اس میں ہم جو ہے حسد کرنے سے دوسرے کا نقصان نہیں کرتے ہیں، ہماری اپنی ذات کا زبردست نقصان ہو جاتا ہے، اور ایسا ناقابل برداشت نقصان ہوتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ میں نے ابھی جو آپ کو تفصیلات بتایا کہ ہمارے پیغمبر کو یہودی بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں کہ وہ اپنی پیدا ہوئی ہوئی اولاد کو اتنا اچھا نہیں پہچانتے جتنا پیغمبر کو پہچانتے ہیں، لیکن پیغمبر کو مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ حسدم من عند انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ حسد، بغض ہے۔ اس حسد کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پیارے پیغمبر قل، آپ ان یہودیوں سے کہیے، یہ یہودی اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کا حال یہ ہے، عضوا علیکم الانامل، وہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، زیادہ غصہ آ گیا اور برداشت نہیں ہونے لگے تو وہ عورتیں اس طرح انگلیاں مروڑتی ہے، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے، چونکہ برداشت نہیں ہو رہا ہے تو وہ انگلیاں، ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح توڑ مروڑ کر اس کو سامنے والے کو بد دعا دیتی ہے اور غلط بولتی ہے۔ اللہ اس کا جواب ان کو دے رہے ہیں، قل، اے پیارے پیغمبر آپ ان یہودیوں سے کہو، قل، آپ ان سے کہو، عضوا علیکم الانامل، جو تم پر اپنی انگلیاں توڑتے ہیں، عضوا علیکم الانامل، عضوا کے معنی آتے ہیں یہ ہاتھ انگلیوں کو اس طرح سے وہ کرنا، الانامل یعنی یہ ہماری انگلیوں کو اس طریقے سے کرنے کو۔ اللہ کہہ رہا ہے موتوا بغیظکم، تمہارے غصے میں مر جاؤ، تمہارے برا چاہنے سے، برا کرنے سے، جس امت کے بارے میں تم برا چاہ رہے ہو ان کا برا ہونے والا، تم خود ہی کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نقشہ کھینچا، اور اس لیے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ جیسے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا، غیبت بڑا گناہ ہے، زبان کے بڑے بڑے گناہ ہیں، ایسا ہی حسد بھی بڑا گناہ ہے۔ غصے کی بہت ساری تفصیلات آپ نے سن لی، انہی میں یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلا پاپ، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں بھی ہوا، اور سب سے پہلا گناہ، پاپ اور جرم زمین میں بھی ہوا، وہ حسد تھا۔ بولو کیا تھا؟ حسد۔ وہ حسد تھا۔ آسمان میں کیا ہوا؟ آسمان میں بھی سب سے پہلے اللہ نے ابلیس کو اور شیطان کو کہا، اور سب کو کہا وہاں پر اسجدوا لآدم، سجدے کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو وہاں پر ابلیس لعین نے کو حسد ہوا، اور حسد کیا ہوا؟ ارے اس کا کیوں اچھا ہو رہا ہے کہ سب ان کو سجدہ کریں، میں تو بڑا ہے، سجدہ مجھے ہونا چاہیے۔
وہاں اسے حسد ہوا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا پاپ اور جرم گناہ آسمان پر ہوا، بولو وہ کیا تھا؟ حسد تھا۔ اور زمین پر کیا ہوا؟ زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ بھی بولو کیا ہے؟ حسد۔ وہ حسد کیسا تھا؟ وہ اس طرح سے تھا کہ آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، یہ دو بیٹے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک بیٹا ہوتا تھا، بیٹے کے بعد ایک بیٹی ہوتی تھی، یہ دونوں سگے بھائی بہن ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ پہلا بیٹا اور پہلی دونوں سگے بہن بھائی۔ اب اس کے بعد اور ایک بیٹا اور اس کے بعد ایک بیٹی۔ اب یہ جو چوتھے نمبر پر بیٹی ہو گئی، یہ پہلے نمبر والے کے لیے اجنبی ہوا کرتی تھی، وہ گویا اپنے زبان میں سگی بہن نہیں ہوئی، اس لیے دونوں کا کیا ہو جاتا تھا؟ نکاح ہو جایا کرتا تھا، ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ لیکن اب جو قابیل کے ساتھ پیدا ہو گئی تو اصولاً یہ دیکھا جائے گا کہ بعد والے بھائی کے نکاح میں وہ آنا چاہیے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ نہیں، میرے ساتھ جو پیدا ہوئی اسی سے میں نکاح کر لوں گا، اسی سے میں نکاح کر لوں گا، یہ اچھی ہے، لڑکی خوبصورت ہے اور اسی سے میرا نکاح ہونا چاہیے۔ تو حابیل اس بات کو راضی نہیں ہوا، اسی پر دونوں کی ٹھنی انبن ہوئی۔ اس کو حسد ہوا کہ اتنی خوبصورت بہن میری اور نکاح میں جائیں گی اس کے، یہ بات اس کو برداشت، اس لیے سب سے پہلا مرڈر جو دنیا میں ہوا وہ یہ بیوی کے عنوان پر قابیل نے حابیل کا مرڈر کیا، قتل کیا اور حابیل کو شہید کیا۔ بولو کائے کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، میرا حصہ ادھر کیوں؟ یہ تھا حسد۔ تو آسمان پر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کائے کا ہوا؟ حسد، اور زمین پر بھی ہوا تو حسد کا۔ اب یہ دونوں کا انجام بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آسمان پر جب حسد ہوا تو شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اب اتنا کہ قیامت تک کے لیے، اور قابیل کا بھی اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہوا کہ کہتے ہیں اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کر لیا اس نے گویا سارے انسانوں کا قتل کیا، تو سب کا جتنا بڑا وبال ہے وہ اسے ملنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب قیامت تک جتنے مرڈر ہوتے رہیں گے، مرڈر کرنے والے کو اس ایک مرڈر کرنے کا تو وبال اس کے گردن پہ آتا ہی رہے گا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا حصہ بولو کس کو پہنچتا ہے؟ قابیل کو بھی پہنچتا رہتا ہے قیامت تک۔ کتنے دیر کا حسد ہوا اور کہاں تک اسے وبال پہنچ رہا۔ اس لیے یہ طے کرو ہمارا دل بالکل حسد سے پاک رہے گا۔ دلوں کی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے، ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر جگہ پر اپنا دل پاک رہنا چاہیے، حسد سے پاک کرو۔ دل پاک رہے گا تو ہمارے دلوں میں پھر انشاءاللہ اس قسم کی کوئی شکلیں پیدا نہیں، کتنا ہی بڑا دشمن ہوگا کوئی، لیکن یہ ہے کہ کسی کی دشمنی سے نقصان نہیں ہوتا، ہمارا اپنا ہی۔ میں تو اب یہی بات لے کر چلانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، بس یہ سمجھو وہ گوچڑی ہے حسد، خواہ مخواہ کے اپنے آپ کو چپکا کے رکھنے سے کیا فائدہ؟ اب وہ جب اس کے دل میں چپکی ہے تو جس کے بارے میں برا چاہ رہا ہے، بولو اسے کچھ پتہ ہے اس کا کوئی نقصان ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ہمارا چپکی ہے تو نقصان ہوگا۔ تو ہمارے تمام سالکین ان باتوں کو خاص طور پر التزام کریں، ہمیشہ ہر وقت اپنا دل
اپنے گھر میں بھی کبھی کبھار دو حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ان میں کسی کا اچھا دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کا کسی کا اچھا دیکھیں، آنے والے آپ کے پاس گاہک ہے، گاہکوں کا، دوستوں کا، کہیں کسی کے بارے میں آپ نے کچھ بھی دیکھے، کبھی بھی یہ طے کر لو میرا دل ہر ایک کے بارے میں پاک اور صاف رہے، کسی کا ہم برا نہیں چاہیں، برا نہیں چاہیں۔ کسی کا برا چاہنا بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ ہمارے برا چاہنے سے کسی کا برا ہوتا نہیں اور خود بہت بڑے نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ وہ جو مشہور مثل ہے کہ چیل کی بد دعا سے بھینس نہیں مرتی، تو پہلے کہاوت کہتے تھے اس کو، لیکن حقیقت ہے تو وہ کتنا ہی چیختی چلے، اس کے چیخ پکار سے بھینس مرنے والی نہیں ہے۔ تو بس ایسے ہی حسد جو کرتا ہے گویا وہ چیل کی طرح چیختا چلاتا چلا جاتا ہے، بھینس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اگر وہ چیل بھینس کے پیٹھ پر بیٹھ کر بھی اگر چیختی چلاتی رہی، بولو بھینس کو کوئی نقصان ہونے والا ہے؟ خواہ اسی کی آواز خراب ہو گئی، بھینس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کی خود آواز خراب ہوتی چلی گئی۔ ایسا ہی حسد کرنے والا جب بھی حسد کرے تو وہ دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، خود کی ذات کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ کوئی کیا ہی کرے لیکن میرا دل ہر ایک کے کینے سے بولو کیا رہے گا، میں کسی کا برا، کوئی کسی کا برا نہ چاہے، برا چاہنے والے کا کبھی اچھا نہیں ہو، نہ ہی یہ اچھی عادت، نہ یہ اچھے اخلاق ہے۔ آدمی جو بھی معاملہ ہے، جہاں بھی جس سے بھی معاملات ہیں، صاف گوئی ہونی چاہیے، خاص طور پر اپنے گھروں میں، اپنے رشتہ داروں میں کون کس کے دستر کا محتاج ہوتا ہے، تو پھر خواہ مخواہ کسی کے بارے میں برا چاہ کر حسد پیدا کر کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں یہ بات آپ کو بطور خاص عرض کر رہا تھا کہ ان باتوں کا خصوصی طور پر پاس اور لحاظ رکھا جائے۔ جن گناہوں کی تفصیلات کئی مہینوں سے چل رہی تھی، اس میں بطور خاص اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ انشاءاللہ یہ حاسد اور محسود اچھی چیز نہیں ہے، ہم اس سے بچیں گے بھی، دوسروں کو بچانے کی فکر بھی کریں گے۔ آپ سورہ فلق میں دیکھیے اور سورہ ناس میں دیکھیے، سورہ ناس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد کے حسد سے، اذا حسد جب وہ حسد کرے، اے اللہ اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں یہی حسد کا تذکرہ ہے، وہ جو میں تذکرہ کر رہا تھا، یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد تھا، اتنا حسد ہوا کہ پیغمبری ان میں ہی کیوں گئی۔ اچھا، ان کے چاہنے سے، ان کے مشورے سے اللہ نے اپنا فیصلہ بدلا؟ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ خالق مالک قادر مطلق بادشاہ ہے۔ ہوا یوں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں عام طور پر یہودی رہتے تھے، یہودیوں کی بستی تھی مدینہ، مدینہ میں پہلے سے یہودی رہتے تھے۔ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ نبوت ہمارے خاندان میں آئے، پھر بعد میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر کہیں ہوئی بھی تو بڑا پن اور چودراہٹ مدینہ کی بھی ہمارے ہاتھ میں رہے، لیکن ظاہر ہے پیغمبر جب نبی بنے تو اب تو سب کے سب
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آئے۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہونے لگی کہ ارے نبوت بھی ان میں گئی، چودراہٹ بھی ان میں گئی، اور ہم کو تو بالکل ماتحت رہنا پڑ رہا۔ تو انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کرنا شروع کر دی، خاص طور پر اس میں کعب بن اشرف، یہ یہودیوں کا سردار تھا، یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا، اور اس طرح کے اور ان میں کئی لوگ تھے جو اندر سے جل بھن گئے، اور ان کو یہ بات پسند نہیں آنے لگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغمبری رہے اور آپ کی بات سب مان رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بڑی سازشیں اور چالاکیاں کی، حتیٰ کہ یہاں تک کام کیا کہ یہودیہ عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حسد کی آگ کتنی اس میں تھی دیکھو، اتنی تھی کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور دعوت میں ایک بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کر کر بکری کے گوشت کو، بوٹی کو پورا زہر لگا دیا، اور زہر لگا کر یہ زہر آلود بوٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کھلانا چاہا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں سے آواز آئی کہ پیغمبر اس کو مت کھائیے، اس میں زہر ملا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف اخیر تک ہوئی، لیکن آپ پر دیکھیے حسد کی آگ اتنی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اس میں بھی بات نہیں بنی، تو پھر اگلی چالاکی یہ کی، پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ لبید ایک شخص کا نام تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کو تیار کیا کہ اس بات کے لیے تیار کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنا ہے۔ چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال انہوں نے لیے، اور ان بال میں کچھ پھونک کر، یعنی وہ کچھ منتر جنتر کرتے تھے، اور وہ کر کے پھونک پھونک کر گانٹھ مارتے تھے، اور یہ گانٹھ مار کر انہوں نے آپ کے ان بالوں کو کئی چیزوں میں رکھ کر مدینہ کے باہر ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے گاڑ دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقل اس کا اثر ہوا، جادو ہے وہ، جادو کا اثر تو ہوتا ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، وہ نہیں ماننے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ مانتے نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ جو ہے کہیں ہوتا ہے علاج کرو، قرآن حدیث میں بھی اس کے علاج بیان کیے گئے۔ اب یہ جو ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 6 مہینے تک اس کی تکلیف ہوتی ہے، 6 مہینے تک تکلیف ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اور یہ جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس میں پوری 11 آیتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، آپ نے اپنے 2 صحابہ کو کہا کہ جاؤ فلاں جنگل میں فلاں کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے ایک پتھر، کنویں میں پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے کوئی چیز ہے، وہاں سے جا کے اس کو نکال لا۔ وہ لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو بال تھے ایک ایک کو کھولا جاتا تھا، یعنی یہ جو 11 آیتیں پڑھی گئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، پڑھ پڑھ کر اس میں سے ایک ایک گانٹھ کھولی جاتی رہی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے 11ویں گانٹھ کھلی تو مجھے ایسی یعنی بساط، نشاط
اور چستی پھرتی پیدا ہو گئی، جیسے کہ کوئی بندھی ہوئی چیز باہر نکل گئی۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے، حسد کی بھٹی جب دل میں جلتی ہے تو آدمی کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے ہوا گیا کیا؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پر تکلیف تو ہوئی، لیکن اس سے پورے امت کا فائدہ ہو گیا۔ فائدہ یہ ہوا کہ امت کو بتایا گیا اگر تم یقین کامل رکھ کر یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہیں گے، تم پر کتنا بھی بڑا جادو ہو، تم پر جیسا پیغمبر پر بڑا جادو ہوا تھا، اس سے بڑا جادو کسی پر ہو؟ بھائی معمولی اثرات کا اثر پڑ سکتا تھا کہ حضور پر؟ آپ کی کہاں روحانیت؟ معلوم ہوتا کہ بہت بڑا جادو تھا تب تو اثر ہوا نا۔ اب جادو جتنا بڑا تھا، بولو علاج اس سے بڑا ہوگا تبھی علاج ہوگا۔ اب دنیا میں نہ اتنا بڑا جادو رہا، اتنا بڑا دنیا میں جادو تو رہا نہیں، لیکن اس سے بڑا